ایک شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیکھا، آخر وہ خود تخت دار پر کیسے جھول گیا؟ ایک سیاستدان جس نے مزدور کو آواز، کسان کو زمین اور عوام کو شعور دیا، جب اسے سزا سنا دی گئی تو وہی مزدور، کسان اور عوام خاموش کیوں رہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اقتدار کی جنگ تھی، یا پھر عالمی طاقتوں کی شطرنج کی بساط پر کھیلی گئی ایک چال؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک پرکشش اور بااثر سیاستدان تھے۔ انہوں نے 1950 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے BA اور 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ 1958 میں بھٹو کو پہلی وزارت ملتی ہے جو کہ ٹریڈ اینڈ کامرس کی تھی، اور پھر اس کے بعد 1971 میں بھٹو پاکستان کے چوتھے صدر بنتے ہیں، اور پھر تیسرا آئین بنانے کے بعد وہ 1973 میں پاکستان کے 9th پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد نیشنلائزیشن پالیسی دی، جس میں جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز تھے ان کو حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا۔ نیشنلائزیشن کے 3 فیزز تھے۔ 1972 میں اسٹیل، کیمیکلز اور سیمنٹ سمیت 32 پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز کو حکومت کی تحویل میں لے لیا گیا۔ اسی سال اسٹیٹ لائف انشورنس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ 10 فروری 1972 کو بھٹو نے لیبرز کو سہولیات دینے کے لیے لیبر پالیسی دی تاکہ ان کے مفادات کو بڑھایا جا سکے، اور پھر جن کسانوں کے پاس زمین نہیں تھی ان کو اراضی دی گئی تاکہ وہ کاشتکاری کر سکے۔ 10 فروری 1972 کو زرعی اصلاحات کے تحت زمین کے مالکانہ حقوق کو محدود کیا گیا۔ دریا کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی حد 150 ایکڑ مقرر کی گئی، جبکہ بارانی زمین کی حد 300 ایکڑ رکھی گئی۔ اضافی زمینیں سرکاری تحویل میں لی گئی اور بے زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ 1977 میں ان اصلاحات میں ترمیم کی گئی اور دریا سے سیراب ہونے والی زمین کی حد 100 ایکڑ اور بارانی زمین کی حد 200 ایکڑ کر دی گئی۔ 2 جولائی 1972 کو بھٹو نے بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، جو ان کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس معاہدے پر بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستخط کیے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنا اور پرامن تعلقات قائم کرنا تھا۔ اس کے بعد 1973 میں پاکستان کا تیسرا آئین پیش کیا گیا، جو 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا۔ یہ آئین 280 آرٹیکلز پر مشتمل ہے اور اب تک پاکستان میں نافذ العمل ہے، جس میں 26 ترامیم کی جا چکی ہیں۔ 1974 میں بھٹو نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اسی سال 22 فروری کو پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا اور لاہور میں 22 سے 24 فروری تک OIC سمٹ کا انعقاد ہوا، جس میں 37 ممالک نے شرکت کی۔ نیشنلائزیشن کے دوسرے اور تیسرے مرحلوں میں بینکوں، چاول، آٹا اور کاٹن ملوں کو سرکاری تحویل میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھٹو نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں سے پاکستان کی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ 1971 کی جنگ میں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے جوشیلے اور بعض اوقات متنازع بیانات کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ بیانات ان کی سیاسی زندگی، مقدمے اور قومی مسائل پر ان کے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے عوام سے پوچھا کہ وہ مسلمان جو آپ کے ساتھ رہے، جو آپ کے بھائی ہیں اور اب الگ ملک میں رہتے ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں؟ عوام کے جذبات کو دیکھ کر بھٹو خود بھی جذبات میں آ گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتا ہوں، بھاڑ میں جائے سور کے بچے۔ تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جدوجہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ تو ارے آپ کو منظور ہے تو نہیں، اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، نہ منظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو پر شراب نوشی کے الزامات لگے تو انہوں نے اپنے دفاع میں طنز انداز اپناتے ہوئے کہا، 2 گھونٹ شراب ہی تو پیتا ہوں، غریبوں کا خون تو نہیں پیتا۔
ایک عوامی جلسے میں بھٹو نے قوم کو جوش دلانے اور ان سے عزم و محنت کا وعدہ لینے کے لیے بہت جوشیلے الفاظ کہے اور ایسا جذبہ دکھایا کہ سامنے لگے سارے مائک زمین پر گر گئے۔ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ اس کے علاوہ 1971 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے استعفیٰ دیتے ہوئے جذباتی بیان اور ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے والے بیانات کافی مشہور ہوئے۔ بھٹو کی سوشلسٹ پالیسیوں خاص طور پر نیشنلائزیشن کو عوام نے پسند کیا لیکن نجی شعبے اور سرمایہ کاروں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ سرمایہ کاروں نے مزید سرمایہ کاری سے انکار کر دیا جس سے معیشت کو نقصان پہنچا اور نیشنلائزیشن پالیسی ناکام ہو گئی۔ 7 مارچ 1977 کو ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی لیکن اپوزیشن جماعتوں پاکستان نیشنل الائنس نے دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 14 مارچ سے ملک بھر میں بھٹو کے خلاف شدید احتجاج شروع ہو گئے جن کی قیادت PNA رہنماؤں جیسے مولانا مفتی محمود اور خان عبدالولی خان کر رہے تھے۔ 4 جولائی کو تمام جماعتیں دوبارہ انتخابات کرانے پر متفق ہوئی لیکن اگلے ہی دن 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو کے دور میں اس کے علاوہ بھی کئی اہم اصلاحات کی گئیں۔ طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرامز اور کرایوں میں رعایت دی گئی۔ پرائیویٹ اسکول اساتذہ کی تنخواہوں کو سرکاری اسکول اساتذہ کے برابر کیا گیا۔ اسکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا اور 1975 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور قائم کیا گیا۔ دیہاتوں میں بنیادی صحت کے مراکز بنائے گئے جہاں غریب لوگوں کو مفت علاج کی سہولت میسر تھی۔ بھٹو نے کشمیر ایشو کو عالمی سطح پر مؤثر طریقے سے پیش کیا لیکن اسی دوران سیاسی بحران بڑھتا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کر دیا۔ مارشل لا نافذ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں گے لیکن یہ مدت 8 سال تک بڑھ گئی۔ ضیاء الحق نے اپنے وفاداروں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا اور بھٹو سمیت بڑے رہنماؤں کو قید کر دیا۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ 11 نومبر 1974 کی رات ایک گاڑی شادمان کالونی ماڈل ٹاؤن لاہور کی جانب جا رہی تھی۔ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے حریف اور رکن قومی اسمبلی احمد رضا قصوری صاحب اور ان کے ساتھ محمد احمد خان قصوری، ان کے والد، 7 بیٹے تھے۔ جب یہ گاڑی شادمان کالونی کے پاس پہنچی تو گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ احمد قصوری صاحب جو کہ گاڑی چلا رہے تھے وہ اپنا سر نیچے کر کے گاڑی تیزی سے چلاتے رہے لیکن بدقسمتی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ان کے والد محمد احمد خان قصوری کے سر پر گولیاں لگ چکی تھی۔ ان کے بیٹے احمد رضا قصوری فوری طور پر ہسپتال لے گئے اپنے والد کو لیکن وہاں بدقسمتی سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پولیس نے احمد رضا قصوری صاحب سے پوچھا کہ ان کو کس پر شک ہے۔ قصوری صاحب نے کہا ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے وزیر اعظم پر، کیونکہ اس وقت دونوں کے اختلافات چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بھٹو صاحب پر شک ہے اور میں بھٹو صاحب کے خلاف ہی FIR درج کروانا چاہتا ہوں۔ قصہ مختصر، بھٹو صاحب کے خلاف FIR درج کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے اس کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن بنایا۔ عدالتی کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کو جمع تو کرا دی لیکن وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ کیس یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا پا رہا۔ معاملہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی اور اقتدار پر قابض ہو گئے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ بھٹو صاحب کی حکومت جانے کے ٹھیک 20 دن بعد فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ایک سب انسپکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے اگلے ہی دن ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے ہی یہ قتل کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس فورس یعنی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے سربراہ مسعود محمود احمد بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بن گئے۔ 3 ستمبر 1970 کو بھٹو صاحب کو اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا لیکن گرفتاری کے 10 دن بعد ہی بھٹو صاحب کی ضمانت ہو گئی۔
لیکن ضمانت کے فوری بعد اس جج جس کا نام جسٹس سمدانی تھا کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور رہائی کے محض 3 دن بعد ہی بھٹو صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل کے لیے اس کیس کو منتقل کر دیا گیا اور کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا غالباً واحد کیس ہے جس میں ہائی کورٹ ایک ٹرائل کورٹ بن گئی۔ بھٹو کے مقدمے کے فیصلے کے لیے 5 رکنی بینچ بنایا گیا۔ مولوی مشتاق حسین اس بینچ کے سربراہ تھے اور ان کی بھٹو سے پرانی دشمنی تھی، کیونکہ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا اور پھر اسی جج نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، لیکن سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر مہر لگائی۔ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی قتل کی سازش پر موت کی سزا سنائی نہیں گئی تھی۔ اس سزا کے خلاف روس، چین، سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی، لیکن ضیاء الحق اس بات پر بضد تھے کہ بھٹو کو سزائے موت دے دی جائے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر بھٹو کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ضیاء الحق کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اسی لیے 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اگر بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کے تعلقات کی بات کریں تو ضیاء الحق بھٹو سے کافی ڈرتے تھے اور ان کا ایک واقعہ بھی کافی مشہور تھا۔ ضیاء الحق سگریٹ پی رہے تھے کہ بھٹو کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں بھٹو ان کو سگریٹ پیتے نہ دیکھ لیں، اس سگریٹ کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور پھر کچھ دیر بعد کمرے میں جلنے کی بدبو آنے لگی۔ ضیاء الحق بھٹو سے کافی ڈرتے تھے اور بھٹو بھی جنرل ضیاء الحق کا کافی مذاق اڑاتے تھے۔ جب پچھلے آرمی چیف جنرل ٹکا خان نے 7 جانشینوں کی فہرست تیار کی تھی، اس میں ضیاء الحق کا نام تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ابھی حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی بھٹو نے ضیاء الحق کے نام پر مہر لگائی، کیونکہ بھٹو کو ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو آنکھ بند کر کے ان کے فیصلوں پر عمل کر سکے۔ اس بغاوت سے کچھ عرصہ قبل بھٹو کے مشیر راجہ انور نے بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے درمیان ایک ملاقات طے کی، جس میں بھٹو ٹکا خان سے کہہ رہے تھے کہ جنرل، آپ کو یاد ہے آپ نے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ میرا یہ فیصلہ کتنا صحیح تھا، کیونکہ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کی خرابی کا بہانہ بنا کر اقتدار سنبھال لیتا۔ اور ٹھیک اس کے 7 ہفتوں بعد ضیاء الحق نے بھی یہی کیا اور بھٹو کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو کی پھانسی کے خلاف ان کے گھر والوں نے صدر ضیاء الحق سے رحم کی درخواست کی۔ بھٹو کی بہن شہربانو امتیاز کی جانب سے یہ اپیل کی گئی، لیکن 1 اپریل 1979 کو ضیاء الحق نے سرخ روشنائی سے 3 الفاظ لکھے: "پیٹیشن از ریجیکٹڈ"، اور پھر 4 اپریل 1979 کو جلاد تارا مسیح نے بھٹو کو پھانسی دے دی۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخ کا سب سے بڑا پولیٹیکل ڈاؤن فال فیس کیا؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔